जदीद अफ़साना निगारों में अमराव तारिक का नाम आता है, मैंने इनका चुनाव किया है क्योंकि ये जदीद अफ़साना निगार हैं और इनके जो अफ़सानों में अपनी शोहरत और अपना नाम जो है वो इस तरह से कमा चुके हैं कि इनके बारे में डॉक्टर निसार अहमद फ़ारूक़ी का कहना है कि इनके मौज़ूआत जो हैं इन्होंने उन मौज़ूआत को चुना है जिनसे लोग कतरा जाते हैं। तो निसार अहमद फ़ारूक़ी ने एक ख़त लिखा है, ख़त से एक इक़्तिबास है जो मैं सुनाती हूँ, जो इनकी अहमियत के बारे में और बताएगा कि अमराव तारिक के अफ़साने में ऐसी क्या ख़ास बात है, इनके अफ़सानों में ऐसी क्या ख़ास बात है। तो वो लिखते हैं, अमराव तारिक के अफ़सानों में एक ख़ास ज़मां मकां के बाशिंदों की नफ़सियाती कैफ़ियत, ज़हनी तसव्वुरात, समाजी और तहज़ीबी शिकस्त व रेख्त की ऐसी मौसर और पुरमानी अक्कासी है कि कहानी के इख्तिताम तक पढ़ने वाला पूरी तरह कहानी की गिरफ़्त में आ जाता है। इसके इर्द-गिर्द की दुनिया एक नया चोला पहनकर निगाहों के सामने खड़ी हो जाती है। ये अफ़साने ही नहीं, हमारी सदियों की परवरदा रवायात हैं और बरगज़ीदा इक़्तिदार के दिलसोज़ मरसिये हैं। फिर अमराव तारिक के हुस्न बयाँ और मुशाहदे की गिरफ़्त ऐसी है कि दाद दिए बिना नहीं रहा जा सकता। ये डॉक्टर निसार अहमद फ़ारूक़ी का इनके बारे में कहना है। तो इनका अफ़सानवी मजमूआ दूसरा अफ़सानवी मजमूआ जिसका नाम खुश्की पे जज़ीरे है, उसमें 10 अफ़साने शामिल हैं। पहला अफ़साना है मलामत का ज़ख़्म, दूसरा बंद पानी में पहला पत्थर, तीसरा कैमरा प्रोसीडिंग, पाँचवां गुमशुदा चौथा गुमशुदा आदमी, पाँचवां पौधा तुलसी, छठा अफ़साना है फ़र्दे जुर्म, सातवां बेसाया दरख्त, आठवां 13वां सूरज, 9वां लॉन्ग मार्च और 10वां है मुनहरफ गवाह। इस अफ़साने का जो पेशे लफ्ज़ लिखा गया है वो खुश्की पे जज़ीरे के नाम से लिखा गया है और ये बड़ा जो इस हवाले से दिलचस्पी का हामिल है कि अबुल कशफ़ी जो हैं वो इनके जानने वाले कोई अबुल कशफ़ी सैयद अबुल हसन अली नदवी की तकरीर सुनकर आए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक तबलीगी जमात से अबुल हसन अली नदवी तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि तुम लोगों के तबलीग का जो अंदाज़ है वो सही नहीं है। तुम लोग दूसरों से कट कर तबलीग की कोशिश कर रहे हो। उनसे याद रखिए कि जज़ीरे खुश्की पर तामीर नहीं होते, कि अलग-थलग बैठ जाओगे तो फिर क्या आप कर लोगे? कितनी तबलीग कर लोगे? तो ये बात तो उन्होंने कही और साथ ही उन कशफ़ी साहिब ने जो है उमराव तारिक की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारा जो है वो दूसरा अफ़सानवी मजमूआ तैयार है ना शाये होने को है। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने उसका नाम जो है अपने तीसरे अफ़साने कैमरा प्रोसीडिंग के नाम से सोचा है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम अपने अफ़सानवी मजमूए का नाम रखोगे खुश्की के जज़ीरे। तो ये इस हवाले से भी अहम है कि उन्होंने अपने इस मजमूए का नाम जो है वो खुश्की पे जज़ीरे सोचा। अफ़साने की तरफ आते हैं, मलामत का ज़ख़्म अफ़साना है का नाम है, सितारा बीवी है जो डॉक्टर भी है, कैप्टन आफ़ताब इसका शौहर है, पायलट है वो जहाज़ उड़ाता है। एक रूममेट का इस अफ़साने में ज़िक्र मिलता है लेकिन नाम नहीं दिया गया उसको, 2 बेटियों का ज़िक्र है लेकिन नाम नहीं बताया गया। एक बेटा पैदा हुआ है लेकिन उसका भी नाम नहीं बताया गया। काम करने वाली को माई कहकर पुकारा जाता है तो उसका भी नाम नहीं बताया गया असल नाम क्या है। आफ़ताब की बहन का ज़िक्र है जो ननंद है सितारा की, उसका भी नाम नहीं लिया गया, बस उसका ऐसे ही ज़िक्र है कि ये आफ़ताब की बहन है। बिजली वाली मोहल्ला में रहने वाली एक औरत है, उसका भी असल नाम जो है इस अफ़साने में नहीं बताया गया। करीम बिजली वाला, ये बिजली वाली का जो है वो शौहर है, करीम बिजली वाला, ये करीम इसको तो नाम मिल गया उस वजह से इस हवाले से इसकी बीवी को भी लोग जो है वो बिजली वाली कहते हैं लेकिन उसके असल नाम से ना हम वाकिफ़ हुए, अफ़साने में उसका ज़िक्र नहीं है। तो ये मेरे ख़्याल में एक अफ़साने के बारे में जो फ़ौरन से ज़हन में आने वाली बात थी वो यही थी कि किरदारों को बेनाम रखा गया है, मरकज़ी किरदार के सिवा तमाम ज़िमनी किरदार जो हैं वो बेनाम हैं। अफ़साने का आगाज़ जो है वो एक बेतरतीबी के माहौल से शुरू होता है, कमरे की हालत किस तरह से बिखरी हुई है, गीले तौलिए जो हैं वो अध खुले दरवाज़ों से लटक रहे हैं और बाथरूम के अंदर का क्या हाल है, बेडरूम के ऊपर बच्चों ने जो है वो बेड के ऊपर शीट पे ऐसे निशानात छोड़े हैं जो बताते हैं कि बच्चे लगातार कई दिनों से यहाँ पर जो है वो यूरिन कर रहे हैं और उसका धब्बा एक मुस्तकिल दब्बा मालूम हो गया है। औरत की जो है वो पढ़ते ही एहसास होता है कि इस तरह का एक कुफ़्र ज़दा सा माहौल है, लेकिन इस बात का एहसास आ जाता है कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो जो है वो अपने घर का निज़ाम या सफाई-सुथराई जब मतलब दिल ही मर जाए तो वो फिर ना उठ के काम नहीं कर रहा होता कोई भी। तो ये औरत है जो मतलब अभी उसने एक बच्चे को जन्म दिया है और इसमें अफ़साने का आगाज़ यहीं से हुआ कि वो सवा महीना जो है वो कल ही अभी नहाई है तो उस गुस्ल से वो फ़ारिग हुई है। अब वो घर का निज़ाम देख रही है कि कितना बिखरा हुआ है। कैप्टन आफ़ताब जो है उसकी बदनज़मी भी दिखाई गई है।
یہاں تک کہ اس کے پاجامہ اتارنے کا جو ہے وہ طریقہ بتایا کہ اتنا وہ بھی کھوہڑ انسان ہے کہ وہ پنڈلیوں کو ہلا ہلا کے اپنا پاجامہ اتارتا ہے، ایک پاؤں آرام سے نکالتا ہے، دوسرا نکالتا ہے، اپنا یونیفارم پہنتا ہے، نکل لیتا ہے، وہ بھی وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ انہوں نے بتائی کہ شروع سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ستارہ اور آفتاب کے جو ہیں باہمی تعلقات وہ اچھے نہیں جا رہے۔ ستارہ کا کہنا ہے کہ مجھے اس شخص سے اتنی زیادہ نفرت ہے اور میں آج اس دن کے انتظار میں تھی جو میں آج اس کو بتانے والی ہوں۔ ساری کہانی صرف ایک دن پر مشتمل ہے، یہ افسانہ پورا ایک دن پر مشتمل ہے۔ اس میں بار بار جزیات نگاری کی گئی ہے۔ جزیات نگاری اس طرح 10 بج کر اتنے منٹ ہو گئے، اچھا ابھی اتنے گھنٹے باقی ہیں میرے فیصلہ سنانے میں، یہ ستارہ کے ذہن کی نا کیفیت دکھائی گئی۔ وہ بیڈ پہ لیٹے لیٹے یہ ساری چیزیں سوچ رہی ہے تو کہ اتنا وقت رہ گیا، ابھی آفتاب آئے گا، میں اس کو اپنا فیصلہ سناؤں گی۔ اچھا پھر وہ دیکھتی اتنے بج کے اتنے منٹ رہ گئے ہیں، ابھی تھوڑا وقت اتنے گھنٹے باقی ہیں۔ بعد میں صفائی والی مائی آتی ہے تو وہ کہتی ہے بی بی آپ اٹھ جائیے، آپ کے نا ہاسپٹل جانے کا وقت ہو رہا ہے تو میں کمرے کو صاف کر لوں۔ تو وہ کہتی ہے یہ کتنا صاف ہو سکتا ہے تم سے، تم نہیں سمیٹ سکتی۔ تو یہ بات ایک الگ طریقے سے تھی کیونکہ وہ آج ایک اہم فیصلہ کرنے جا رہی تھی، جس وجہ سے وہ کہتی کہ اب یہ کبھی نہیں، یہ جو کچھ بکھرا ہے، ہمارے جو رشتہ جو ہے وہ ایک طرح سے بکھر گیا ہوا ہے تو یہ اب سمیٹا نہیں جا سکتا۔ لیکن مائی اس بات کو نہیں سمجھ پاتی، وہ کچھ بھی نہیں کہتی، انتظار میں ہوتی ہے کہ بیگم صاحب اس کی جائے اور یہ پھر گھر کا نظام سنبھالے۔ کمرے کی بد نظامی کے بعد جو ہے ستارہ اس بات کا جو ہے شدت سے خیال کرتی ہے کہ اسے کتنی ضرورت تھی وہ کچھ اچھا فیصلہ کرتی، وہ خوبصورت تھی، وہ ڈاکٹر بننے جا رہی تھی، لیکن ہاسٹل میں جب آفتاب اس کو ملتا تھا، اس کی روم میٹ اس کو کہتی تھی نہ کرنا اس سے شادی ایک ڈرائیور سے، تو وہ کہتی تم ڈرائیور کہہ رہی ہو، وہ جہاز اڑاتا ہے، وہ پائلٹ ہے، تو کہتی ہے تو ڈرائیور ہے نہ، چاہے جہاز اڑائے۔ یہ ان کی ایسی سوچ ہوتی ہے ویسے تو وہ باتیں یہ اب شادی کے بعد ریئلائز کرتی ہے کہ یہ کتنا دقیانوس انسان ہے۔ یہ ستارہ کو جب پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک جو ہے وہ اس کے چہرے پر کھول چڑھ جاتا ہے، ایک فرضی سا انسان بن جاتا ہے، ایک بس دکھاوے کے لیے دوسروں کے سامنے کہ میں بس اس کا شوہر ہوں، ورنہ اندر سے اس کی ساری محبت ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ستارہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہوتا ہے۔ تو دوسری بیٹی کی پیدائش پر تم طلاق کی دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں طلاق دے دوں گا، تم اپنی قوت ارادی سے کام لو، تم اپنی قوت ارادی سے کام لو اور بیٹے کی جو ہے وہ پیدائش کرو۔ تو اس پر ستارہ کہتی ہے، اس کا جواب بڑا خوبصورت ہوتا ہے ستارہ کا، لیکن اس کو منہ پہ نہیں کہتی، اپنے ذہن میں سوچتی ہے۔ یہ ساری باتیں جتنے بھی ڈائلاگ اس افسانے کے اندر ہیں شروع سے لے کر آخر تک، وہ سارے اس کے دماغ میں چل رہے ہیں۔ کوئی آخری 2 یا 3 جو ہیں مکالمے جو ستارہ اور اس کے شوہر کے درمیان ہوتے ہیں، آخری جاتے ہوئے جو فیصلہ سنا کے جاتی ہے اپنا حتمی، ان ڈائلاگز کے علاوہ، ان مکالموں کے علاوہ باقی سارے اس کے خیالوں میں ہوئے ہیں، یعنی فلیش بیک کی تکنیک ہے اس میں۔ ماضی میں جھانکتے ہوئے جو ہے وہ اس کی بیوی اسے کہتی ہے ستارہ کہ قوت ارادی سے تقدیر کے فیصلے بدلے جا سکتے ہیں، کوک کے فیصلے نہیں بدلے جا سکتے۔ تو اس طرح وہ اس کا ایک اچھا سا جواب ہے، ایک اور اس میں برجستہ جواب جو دیا جاتا ہے اس ستارہ کی طرف سے وہ یہ بھی، تو کہتی کہ تمہیں بیٹے ہی کی خواہش کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میرا بیٹا ہو، اسے میں پائلٹ بناؤں اور وہ اتنا جو ہے بہترین مایا ناز پائلٹ بناؤں کہ جب وہ چلے تو جہازوں کے دل لرزیں، وہ جہاز اڑائے تو رن وے جو ہے وہ چوڑا ہو جائے، وہ اس کی فضائیں اس کی جو پرواز ہے وہ فضاؤں پر حکمرانی کرتی ہو۔ تو برجستہ جو ہے ستارہ کہتی تم خود کیوں نہیں ایسے پائلٹ بن گئے؟ یہ اس کا ایک بڑا خوبصورت جواب تھا اس کو کہ تم خود کیوں نہیں ایسے پائلٹ بن گئے، تم اپنے بیٹے کو کیوں بنانا چاہتے ہو؟ تو اس پر جو ہے ان کی بول چال آپس میں بند ہو جاتی ہے۔ اب ان کے اندر اتنا ماحول اس طرح کا آ گیا کہ گالی گلوچ بھی ہوتی ہے اور صبح صبح جو ہے اس کو تانے سننے کو ملتے ہیں، تم پھوڑ ہو، تم ڈاکٹر کیسی ہو، تم ایسی ہو، یہ دیکھو۔ اور کمرہ واقعی بکھرا ہوتا ہے، جس طرح دکھاتے ہیں کہ آدھا قلین جو ہے وہ آدھا کمبل جو ہے وہ اوپر ہے، آدھا قلین کے اوپر جھول رہا ہے، آدھا بیڈ پہ جھول رہا ہے، اور بچوں نے جو یورن کر کر کے بستر کو جو ہے وہ خراب کیا ہوا ہے، تولیے گیلے کہیں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا بھی کوئی جی نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایسا کام کر سکے۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد سے اس کی ساس کی طرف سے بھی طلاق کی دھمکیاں تھیں، اس کی نند کی طرف جب یہ مہمان جاتی ہے تو وہ بھی بتاتی ہے کہ میرے اوپر کتنا پریشر ہے میرے سسرال کا، کہ میں بیٹا پیدا کروں۔
तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें कि एक औरत को कितना मजबूर किया जाता है कि वो 2 बेटियों की माँ है, ये कितनी अजीब बात है, दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो इस सोच के ऊपर ये जो है अफ़साना मिलता है हमें। मोहल्ले की औरतें आती हैं, उसके साथ हमदर्दी करती हैं, कई-कई दिन तक उसके पास बैठी रहती हैं और उसको कहती हैं कि तुम्हारे बेटियाँ ऊपर तले पैदा हो रही हैं, ऐसे है, वैसे है कुछ। तो इन चीज़ों को ये बहुत दिल पे लगाती है। अब इसका दूसरी बेटी की पैदाइश के बाद से कैप्टन आफ़ताब और डॉक्टर सितारा दोनों की आपस में इतनी बोलचाल नहीं है। बस एक-दूसरे के लिए नफ़रत रह गई है लेकिन अब चूँकि ये एक बेटा पैदा कर चुकी है, तो बेटियों से तो कोई उसको प्यार नहीं था, वो इतना खुदगर्ज़ इंसान था, वो कहता था कि उसको सिर्फ़ लड़का चाहिए और आखिर पे अफ़साने के आखिर पर खुदगर्ज़ी का धमाका जो ये डॉक्टर सितारा की तरफ से होता है, वो भी कमाल का ही है। तो ये बच्चियों के बारे में कोई नहीं सोचता, कि वो भी सोच लेती है मैं इससे तलाक ले लूँ और मैं अलग हो जाऊँ, लेकिन बच्चियों के औलाद के बारे में कुछ नहीं सोचते। तो ये इनके मोहल्ले में चूँकि एक बिजली वाली रहती है, वो 5 लड़कों की माँ है, वो इसके पास आती तो वो अफ़सोस करने हैं कि तुम्हारी दूसरी बेटी पैदा हुई है, उसको तसल्ली देने आई है। लेकिन वहाँ बार-बार जताती है कि मेरे शौहर के खून में लड़की का कीड़ा नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की कि हमें अल्लाह ताला बेटी दे दे, लेकिन ये तो बेटा है, कभी किसी ने जौ बो के गंदम काटी है क्या? आदमी के खून में ही अगर कीड़ा नहीं होगा, बच्चा पैदा करने का, तो बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? ये तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हें नहीं पता, तुम अपने शौहर को कहो कि ये तुम्हारा कोई नहीं है, तुम क्या कर सकती हो इसमें? इस तरह की बातें करते-करते लेकिन वो इसको इतना जता जाती है, वो हॉस्पिटल से वापस आई है, थकी हुई ड्राइंग रूम में बैठी, उसे नहीं पता उसकी दूसरी बेटी कब उसकी बाहों में सो गई है, लेकिन वो अभी तक उठ नहीं रही है। वो आदमी के खून के कीड़ों के ऊपर सोच रही है कि एक अनपढ़ सी, आम सी औरत को भी ये पता है कि बच्चा पैदा करना जो है वो औरत के हक में औरत के कुव्वत में नहीं होता है, औरत के इख्तियार में नहीं होता है, ये कोक के फैसले खुदा के फैसले होते हैं। तो इस तरह से उसने जब उसका शौहर उसको कहता है कुव्वत इरादी से काम लेना, बेटा पैदा करना, तो वो कहती है अपने दिमाग में कहती है, उसके मुँह पे नहीं कहती कि कुव्वत इरादी से तकदीर के फैसले बदले जा सकते हैं। कुव्वत इरादी से तकदीर के फैसले बदले जा सकते हैं, लेकिन कोख के फैसले नहीं बदले जा सकते। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है। फिर बार-बार जुज़ियात निगारी और मंज़र निगारी जो दिखाई गई कि किस तरह से डेकोरेशन हो रही है, वो बेटा पैदा कर चुकी है, उसके लिए जो है वो मिठाइयाँ बाँटी जाएँगी, लोग आना शुरू होंगे, मेहमान आएँगे और सब जो है इनको मुबारकबाद देंगे। उस वक़्त उसका दिल करता है कि वो उठे, वो जो ड्राइंग रूम में उसकी 2 बेटियाँ हैं ना, उनसे जाके प्यार करे, लेकिन फिर वो अपनी इस ज़मीर की आवाज़ को दबा लेती है। वो कहती है, "इन ख़्वाहिशों और बंधनों से आज़ाद हो जाओ सितारा भी, इन रिश्तों को काट दो जो तुम्हारी कमज़ोरी बनकर तुम्हारे कदमों से लिपट गए हैं।" तो फिर तुम एक कदम भी ना चल सकोगी, अगर तुम इस तरह अभी उन्हें प्यार करने जाओगी, फिर तो ज़ाहिर है तुम्हारे दिल में ममता जागेगी, फिर तुम ये घर नहीं छोड़ सकोगी। तुम अपना फैसला ना ले सकोगी, तुम अपना फैसला ना सुना सकोगी, कि तुम कुछ भी ना कर सकोगी। तो इस बात पर वो रह जाती है। वो कहती है ठीक है मैं अपनी बच्चियों से भी नहीं मिलती, वो लेटी ही रहती है बेड पे। तो बार-बार वक़्त की तरफ देखती है, अच्छा इतने घंटे रह गए हैं। मतलब प्रेज़ेंट में हाल में जो अफ़साना है उसमें सिर्फ़ ये दिखाया गया है कि वो बेड पे है और वो ये देख रही है कि कितना वक़्त रह गया उसका फ़ैसला सुनाने में और फ़ैसला उसका यही है कि वो आफ़ताब को छोड़ के जा रही है। और ये एक औरत की तरफ से बड़ी खुदगर्ज़ी है क्योंकि बेटियों से तो प्यार उसका शौहर पहले ही नहीं कर रहा, तो वो भी बेटियों का सोचे बिना जो है वो छोड़ के जा रही है और बच्चा अभी सवा माह का है जिसको वो छोड़ के जा रही है और सिर्फ़ इसलिए कि वो उसको उसके शौहर से बहुत नफ़रत हो चुकी है, सिर्फ़ इसलिए कि अब वो इसके साथ नहीं रह सकती। जी, ये जो 1 साल वो उसके साथ रही, वो सिर्फ़ इसलिए रही कि वो उसको दिखाना चाहती थी कि मैं लड़का पैदा कर सकती हूँ, तुम मेरे पर इल्ज़ाम ना दो। तो अफ़साने का जो इख्तिताम है इन अल्फ़ाज़ के साथ होता है, मैं इस छत के नीचे नहीं रह सकती जहाँ तुम हो, तलाक के कागज़ात हस्पताल पहुँचा देना। तो वो आफ़ताब बड़ा हैरान होके कहता है, "सितारा अब हमारा बच्चा बहुत छोटा है। देखा मैंने तुमसे कहा ना था कुव्वत इरादी से काम लेना, पायलट पैदा करना। अब तुमने पायलट पैदा किया है, अब हम मिलकर इसको मायनाज़ पायलट बनाएँगे।" तो वो कहती है, "कैप्टन आफ़ताब सुनो, मैंने पायलट नहीं बिजली वाला पैदा किया है। अ, अब इसे पायलट तुम बना लेना।" तो ये ऐसा वो मलामत का ज़ख्म देके जाती है कि तुमने जो मुझे एक ज़हनी परेशानी में रखा कि मैं लड़का नहीं पैदा कर सकती, तो मैं तुम्हें ये बता दूँ कि मैं लड़का पैदा कर सकती थी। हाँ, ये कमी तुम में थी। इस तरह का ये अफ़साना है, वो एक डॉक्टर थी, वो डॉक्टर होके ये बात समझाने के लिए इख़लाक़ियात की किस हद से भी वो गुज़र गई है कि वो इसलिए लड़का पैदा करना चाहती है, वो गुनाह के रास्ते पे गई है सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि मैं पैदा कर सकती हूँ। तुम्हारा पूरा ससुराल और तुम जो मेरे ऊपर इस तरह का प्रेशर लगाते हो, देख लो, जितना दबाव मेरे ऊपर लड़के के लिए डालते हो, देख लो मैं पैदा कर सकती हूँ, मैंने कर दिया है, अब तुम जानो।
تو یہ وہ بہت عجیب سے الفاظ تھے، اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بجلی والا جو گھر میں آتا تھا، بجلی ٹھیک کرتا تھا، اور پھر بجلی والے کی باتیں کہ میرے بجلی والے شوہر میں میں 5 لڑکوں کی ماں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے خون میں جو ہے وہ لڑکے پیدا کرنے کا کیڑا ہے۔ میری کئی بار خواہش ہوئی کہ لڑکی پیدا ہو، لیکن نہیں ہوتی کیونکہ میرے شوہر میں لڑکی کا کیڑا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں جو محلے میں آنے والی بجلی والی اپنے شوہر کریم بجلی والا کی بتاتی تھی، تو یہ بھی بجلی والا کے قریب اس نے اس کو جب پہلی بار دیکھا تو اپنے شوہر کے قریب دیکھا تھا، تو اس کو ان دونوں کا اکٹھا وہاں پہ ہونا بھی اچھا نہیں لگا، کیونکہ ڈیکوریشن ہو رہی تھی لڑکا پیدا ہونے کے۔ اب یہ تو صرف ستارہ جانتی تھی کہ اس نے جو لڑکا پیدا کیا وہ بجلی والے کے کیا ہے، تو اس لیے وہ نظریں بھی مطلب وہ ملا نہیں رہی، کہیں نہ کہیں شاید وہ اس دکھ میں بھی ہوگی، اس جو ہے وہ احساس ملامت میں ہوگی کہ یہ اس نے کیا کیا ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہاں وہ تو لڑکا پیدا کر سکتی ہے۔ اچھا، اب اس کا فکری و فنی جائزہ لیتے ہیں کہ کرداروں کے حوالے سے نام کے ساتھ اس سب سے پہلے اسے ملاتے ہیں کہ ملامت کا زخم افسانے کا نام ہے، تو یہ بالکل ہاں اس اپنی کہانی کے ساتھ بالکل مکمل طور پر میل کھاتا ہے، کیونکہ یہ ملامت ہے آفتاب کی طرف سے۔ وہ اب یہ سوچتا رہے گا کہ وہ جو ایک ذہنی تکلیف دیتا رہا ہے، اب وہ خود کس ذہنی تکلیف میں مبتلا ہونے جا رہا ہے کہ وہ کس کا بچہ پالے گا، وہ کس کو کیپٹن بنائے گا، یہ چیزیں۔ اور اپنے بارے میں بھی اس کو پھر انکشاف ہوتا ہے کہ میں جو اس کے اوپر لگاتا رہوں تم لڑکا پیدا نہیں کر سکتی، تم کو ارادی سے کام نہیں لیتی، تو وہ ساری باتیں اس کے منہ پہ واپس آئیں۔ تو یہ جو نام ہے افسانے کا، یہ بالکل اس سے میل کھاتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ کہ کرداروں کو جو ہے وہ بے نام رکھا گیا ہے، مرکزی کرداروں کے ساتھ ضمنی کرداروں کے نام جو ہیں وہ بے نام ہیں۔ مرکزی کرداروں کے مقال میں صرف فلیش بیک میں دکھائے گئے ہیں، نیا کردار کہیں نہیں دکھایا گیا، سوائے ایک کے کہ وہ کہتی ہے کریم والے کو کہ کریم ٹیکسی منگوا دو، یا پھر اپنے شوہر کو کے ساتھ وہ جو اس کی آخری بات ہوئی ہے کہ میں نے تو جو ہے وہ بجلی والا پیدا کیا، پائلٹ تم بنا لے، اس کے علاوہ پریزنٹ میں کوئی بھی ان کے مکالمے نہیں ہوئے۔ نفسیاتی کیفیات ملتی ہیں، اور شادی کے بعد خوش نہ ہو تو سارے گھر کا نظام بکھر جاتا ہے، وہ ایک نہ ختم ہونے والی تھکاوٹ میں مبتلا رہتی ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کر پاتی ہے، گھر کا بے ترتیب نظام جو ہے وہ کرداروں کی اندرونی شکست و ریخت کا اظہار کرتا ہے۔ پنجابی الفاظ کا اس میں استعمال ہے، جیسے یورن کو موت لکھا گیا ہے، موت، اور ایک ککڑ متا یعنی بفرا ہوا جو مرغا ہوتا ہے اس کو انہوں نے ککڑ متا لکھا ہے۔ اور ایک لفظ اس میں استعمال ہوا ہے بشت شرٹ۔ اب یہ بش شرٹ جو ہے وہ پینٹ شرٹ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اس نے بجلی والے کو دیکھا کہ وہ گہرے میرون رنگ کی بش شرٹ میں کمکمے چراغا کر رہا ہے، کمکمے لگا رہا ہے۔ جزیات نگاری اور منظر نگاری اس میں ملتی ہے۔ 10:05 ہو چکے ہیں، اتنے گھنٹے باقی ہیں، باتھ روم کا آدھ کھلا دروازہ ہے، گیلے تولیے لٹک رہے ہیں، لحاف آدھا بیڈ پر ہے، آدھا نیچے قالین پر ہے، ٹارچ سے میرا شوہر روشنی دکھا رہا ہے، بجلی والا سوئچ کو فیوز کو ٹھیک کر رہا ہے۔ اس طرح یہ جو ہے اس میں اس کے دماغ فلیش بیک میں یہ ساری منظر نگاری بھی ملتی ہے۔ نامنوس الفاظ کا استعمال بھی ہوا ہے، جیسے مولسری کا درخت، ککڑ متا، موت، لامبا۔ لامبا لمبے کے لیے استعمال ہوا ہے، جب اس کے بچے کو عورتیں دیکھتی ہیں نا محلے میں لڑکا، تو کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اپنے پاپا نے بھی نہیں گیا، اس کا پاپا تو گورا ہے اور لامبا ہے، یہ کالا ہے، اور مطلب بچہ جو ہے وہ اتنی لمبائی والا نہیں لگتا۔ تو اس میں لفظ شیڈو سایہ کے لیے برچھاواں استعمال کیا، ایک عورت کہتی کسی کالے کا برچھاواں آ گیا ہوگا۔ تو یہ کچھ نام منوس اور پنجابی الفاظ ہیں جو اس میں استعمال ہوئے ہیں، جیسے ٹائم کے لیے ٹائم، بی بی جی کتنا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کے ہسپتال جانے کا ٹائم ہو گیا، وہ جو لفظ ٹائم استعمال کیا گیا ہے ٹائم کے لیے۔ سماجی پہلو اس افسانے میں ملتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ لڑکیوں پر کس طرح دباؤ ڈالتا ہے لڑکا پیدا کرنے پر۔ معاشرہ لڑکیوں کی ماؤں کو نفسیاتی بنا دیتا ہے، اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، جو اس کے ساتھ افسوس کرنے بھی آیا ہوگا وہ بھی اپنے لڑکے ہونے کا جو ہے وہ غرور جتا کے چلا جائے گا۔ شوہر جو ہاسٹل میں ملنے آتا تھا اپنی ڈاکٹر بیوی کو، ستارہ کو، اور اس کے لیے گفٹس لایا کرتا تھا، شادی کے بعد ایک رسمی چہرہ اس کا بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک بیٹی کی ماں بنی ہے، اب وہ ایک بیٹی کا باپ بنا ہے، بیٹے کا نہیں۔ اب وہ جو ہے کرخت بولتا ہے، بلا وجہ غصہ بھی کرتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، اور دوسری بیٹی کی پیدائش پر تو بار بار طلاق کا کہہ دیتا ہے کہ میں طلاق دے دوں گا۔ پہلی بار طلاق کے لفظ سے ستارہ نے کہا کہ میرے ہاتھ جلک گئے تھے، تو پھر اس نے اپنے آپ کو سمیٹا، طلاق تو ہوگی لیکن اب لڑکا پیدا کر کے ہی ہوگی۔ یہ اس کی نفسیات دکھائی، یہ عجیب نفسیات کا اظہار ملا ہے اس افسانے میں۔ اچھا جی، عجیب نفسیات کا اظہار جو ہے وہ آفتاب کی طرف سے بھی ملا۔ ستارہ اپنی قوت ارادی سے کام لینا، لڑکا پیدا ہوگا۔
نہیں تو مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ یہ کس طرح کی بات ہے کہ قوت ارادی سے لڑکا پیدا کرنا؟ تو اس مکالمے میں ایک اور بات، ذہنی مکالمے ہوئے ہیں سارے، مطلب ذہن میں وہ اپنی باتیں فلیش بیک کی تکنیک میں یہ سارے واقعات کو دیکھ رہی ہے۔ افسانے کے آغاز میں چند گھنٹے اس نے صرف بیڈ کے اوپر جھولتے ہوئے سوچتے ہوئے، اور بلکہ اس نے یہ بھی اظہار کیا کہ وہ ساری رات آج سوئی نہیں ہے کیونکہ اسے صبح فیصلہ کرنا تھا۔ تو یہ ایک ذہن میں جو ستارہ نے ایک جواب دیا جو اس افسانے میں مجھے سب سے زیادہ پسند آیا کہ قوت ارادی سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے مگر کوک کے فیصلے نہیں، یہ خدا کی جانب سے ہوتے ہیں۔ انگلش الفاظ کا جو ہے اس میں استعمال ہوا ہے نان سینس، شٹ اپ، اور ہاؤ بورنگ، رن وے۔ تو انگریزی الفاظ بھی اس افسانے میں ہمیں ملتے ہیں، جس طرح پنجابی موت اور برچھاواں، ککڑ متا، لانبا وغیرہ ملا، اس طرح انگریزی بھی کے الفاظ بھی ملے ہیں۔ اس کا شوہر جب کہتا ہے نان سینس، مجھے بیٹا چاہیے جو ایک مشہور پائلٹ ہو، مایہ ناز ہو، ہوا باز ہو، جو پرواز کرے تو ہواؤں سے باتیں کرتا ہوا، فضاؤں پر حکمرانی کرتا ہوا، جس کے قدموں کی چاپ سے جہازوں کے دل دھڑکنے لگے اور رن وے اس کے آگے پھیلتا چلا جائے۔ تو جو برجستہ جواب دیا تھا ستارہ نے، تم خود ایسے پائلٹ کیوں نہ بن گئے؟ تو اس نے کہا وٹ نان سینس، شٹ اپ، اور اس کے بعد سے ان کی جو ہے وہ بول چال آپس میں بند ہوگی۔ محاورے اس میں استعمال ہوئے ہیں، گھی کے لڈو ٹیڑے بھی بھلے ہوتے ہیں، یہ محاورے بھی اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ محاورہ جو ہے یہ اس وقت ایک عورت نے بولا، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بیٹیاں تو بڑی خوبصورت ہیں، گوری ہیں، ماں بھی گوری ہے، باپ بھی گورا ہے، تو یہ جو لڑکا پیدا ہوا ہے یہ کالا ہے۔ تو پھر کسی نے کہا کوئی بات نہیں، کمزور بھی ہے، کالا بھی ہے، تو اس کی جو بیوی ہے وہ ڈاکٹر ہے، اس کو کر لے گی ٹھیک۔ تو کہتے ہیں گھی کے لڈو ٹیڑے بھی بھلے، لڑکا تو ہے نا، ٹھیک ہے بس۔ اور ایک اس میں جو ہے وہ محاورہ یہ استعمال ہوا کہ جوں بو کے گندم کبھی کسی نے کاٹی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ مرد کے خون میں بیٹے پیدا کرنے کا کیڑا نہ ہو تو اس کے گھر بیٹا پیدا ہی نہیں ہوگا، یہ تو خون خون کی بات ہے۔ یہ اس کا تیسرا جو ہے وہ محاورہ تھا، خون خون کی بات ہے۔ کمرے کی بد نظامی کے بعد جو ہے ستارہ اس بات کا جو ہے شدت سے خیال کرتی ہے کہ اسے کتنی ضرورت تھی وہ کچھ اچھا فیصلہ کرتی، وہ خوبصورت تھی، وہ ڈاکٹر بننے جا رہی تھی، لیکن ہاسٹل میں جب آفتاب اس کو ملتا تھا، اس کی روم میٹ اس کو کہتی تھی نہ کرنا اس سے شادی ایک ڈرائیور سے، تو وہ کہتی تم ڈرائیور کہہ رہی ہو، وہ جہاز اڑاتا ہے، وہ پائلٹ ہے، تو کہتی ہے تو ڈرائیور ہے نا، چاہے جہاز اڑائے۔ یہ ان کی ایسی سوچ ہوتی ہے ویسے تو وہ باتیں یہ اب شادی کے بعد ریئلائز کرتی ہے کہ یہ کتنا دکیا نصی انسان ہے۔ یہ ستارہ کو جب پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک جو ہے وہ اس کے چہرے پر کھول چڑھ جاتا ہے، ایک فرضی سا انسان بن جاتا ہے، ایک بس دکھاوے کے لیے دوسروں کے سامنے کہ میں بس اس کا شوہر ہوں، ورنہ اندر سے اس کی ساری محبت ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ستارہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہوتا ہے۔ تو دوسری بیٹی کی پیدائش پر تم طلاق کی دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں طلاق دے دوں گا، تم اپنی قوت ارادی سے کام لو، تم اپنی قوت ارادی سے کام لو اور بیٹے کی جو ہے وہ پیدائش کرو۔ تو اس پر ستارہ کہتی ہے، اس کا جواب بڑا خوبصورت ہوتا ہے ستارہ کا، لیکن اس کو منہ پہ نہیں کہتی، اپنے ذہن میں سوچتی ہے۔ یہ ساری باتیں جتنے بھی ڈائلاگ اس افسانے کے اندر ہیں شروع سے لے کر آخر تک، وہ سارے اس کے دماغ میں چل رہے ہیں۔ کوئی آخری 2 یا 3 جو ہیں مکالمے جو ستارہ اور اس کے شوہر کے درمیان ہوتے ہیں، آخری جاتے ہوئے جو فیصلہ سنا کے جاتی ہے اپنا حتمی، ان ڈائلاگز کے علاوہ، ان مکالموں کے علاوہ باقی سارے اس کے خیالوں میں ہوئے ہیں، یعنی فلیش بیک کی تکنیک ہے اس میں۔ ملامت کا زخم، امراؤ طارق کا افسانہ۔ عورت کے بارے میں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عورت جب اپنے پیار، محبت، جذبات، توقعات اور امیدیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی میں محرومی شامل ہو جاتی ہے، تو وہ ان جذبات پر اگر قابو پا لے تو اس کو یہ وصف حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ آسمانوں تک پہنچ جائے۔ وہ سب کچھ گرا سکنے کی طاقت رکھتی ہے جب وہ خود گر کر اٹھتی ہے۔ نا امید ہونے کے بعد دوبارہ سے امید کا دامن پکڑتی ہے تو وہ ہر چیز کو گرا سکتی ہے جب وہ اس وصف سے متصف ہو جاتی ہے۔ اس افسانے میں میرے نزدیک امراؤ طارق کا جو موضوع ہے وہ عورت ہی رہا، اس کا محبت سے نفرت میں بدلنا، ایک عورت کی امید کا نا امیدی میں بدلنا، اس کی محرومیاں اور غم اس کو خود غرضی کے کس موڑ پر لے گئے کہ وہ انتقام میں اپنے سوا کسی اور کو دیکھ ہی نہ سکی اور خود غرضی کا بم پھوڑ کر چل نکلی۔ اگرچہ امراؤ طارق کا موضوع جو ہے وہ عورت کی محرومی دکھانا
اور عورت کا استحصال ہو رہا ہے، یا عورت کا وہ رخ دکھانا ہے جس میں عورت بے بس ہے۔ مگر جب افسانہ ملامت کا زخم پڑا تو وہی عورت یوں گردن اکڑ کر تمام رشتوں کی گردن پر پیر رکھتے ہوئے صرف اپنے اور اپنے فائدے کے لیے اور اپنے انتقام کے لیے اور اپنے اس بے عزتی کی تسکین کے لیے جو ہے بیٹیاں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اہم بات یہی ہے کہ دوسری بیٹی کی پیدائش پر جب وہ طلاق کے طعنے سنتی تھی، وہ نکل تو تب بھی سکتی تھی، مگر اسے ملامت کا زخم دینا تھا۔ وہ 1 سال تک مزید کیپٹن آفتاب کے پاس اس لیے رہی کہ وہ لڑکا پیدا کرے، اسے جو ہے ملامت کا زخم دے سکے اور پھر وہ یہاں سے جا سکے۔ تو افسانہ ملامت کا زخم کا میں اختتام اسی پہ کروں گی۔ یہ ملامت آفتاب کے ضمیر کی ہوگی، جو اسے ہمیشہ احساس دلائے گی کہ اس نے بیٹا نہ پیدا کر سکنے میں ستارہ کا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے جو اس کے اوپر دباؤ ڈالا اس میں وہ کتنا قصوروار ہے، اور اس میں جو خود غرضی ستارہ کی طرف سے دکھائے گی وہ بھی کوئی قابل تعریف نہیں ہے۔ وہ باپ تو پہلے ہی اپنی بیٹیوں کو اتنا پیار نہیں کرتا، لیکن وہ بھی اب بیٹیوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے کہ طلاق کے کاغذات ہسپتال پہنچا دینا، مطلب بچے یہ پڑے۔ تو یہ بہت ہی عجیب اس کا اختتام تھا کہ ایک عورت کو کس حد تک مجبور کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو تجزیہ اچھا لگا ہو تو پلیز ضرور لائک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔